السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھ کر کچھ سی رہی تھی، سیتے سیتے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کیا مگر اندھیرے کی وجہ سے مل نہ سکی۔ اتفاقاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تمام کمرہ روشن ہو گیا۔ میں نے اس روشنی میں زمین سے گری ہوئی سوئی اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے رخ انور میں آفتاب گردش کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہیں تو دیواروں پر نورانی عکس پڑتا تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بیٹھے تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ ایک یہودی بکری کے گوشت کے کباب بنا کر لایا۔ اس میں بہت تیز قسم کا زہر ملا رکھا تھا۔ ان کبابوں کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ محفل میں آتے ہی اس نے بڑی محبت اور چاہت کے اظہار کے ساتھ یہ کباب پیش کیے کہ یہ کباب میں بہت محبت سے تیار کر کے لایا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا ارادہ کیا تب وہ کباب بول اٹھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں نہ کھائیں، اس بدبخت نے اس میں بڑا تیز زہر ملایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا تو اس نے بڑی مکاری اور عیاری سے کہا، حضور میں تو آپ کی آزمائش کرنے لگا تھا کہ آپ پر زہر اثر کرتا ہے یا نہیں، اگر زہر نے اثر نہ کیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک کباب اٹھایا اور کھایا اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی تقسیم کیا۔ سب نے وہ کباب کھا لیے مگر کسی پر زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ البتہ مسیحائی اور حقیقت کا نشہ یہودی کو ضرور چڑھا، اور یہ نشہ اس وقت اترا جب وہ ایمان کی مٹھاس اور خوشبو سے اپنے روح اور جسم کو معطر کر چکا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ 12,000 زائرین جو یمن سے آئے تھے اور مکہ معظمہ میں حج کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا بت حبل بھی تھا جو ہیرے جواہرات اور قیمتی پاکیزات سے مرصع تھا۔ وہ لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تب ان لوگوں نے کہا، آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ خود ساختہ معبود حبل میری پیغمبری کی گواہی دے گا، کیا تم اس کی گواہی تسلیم کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، اگر ایسا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبل کو بلایا تو اس نے لبیک یا رسول اللہ کہا اور چلا آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بادب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی اسے ماری اور پوچھا، میں کون ہوں؟ بولا، انت رسول اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی آپ رسول خدا ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود لائق بندگی مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے ہیں اور بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں پتھر ہوں، ان لوگوں نے جہالت سے مجھے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو یک بارگی خدا کے حضور سجدے میں گر گئے، توبہ استغفار کی اور اسلام کی روشنی سے منور ہوئے۔